السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں تین اہم ترین ٹاپک کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ ایک تو جو سائفر کا ایشو ہے، سائفر چلتے چلتے امریکہ کے ایک اشاعتی ادارے اور ایک ویب سائٹ تک پہنچ گیا، اور اس کے بارے میں بحث ہو رہی ہے کہ یہ سائفر اصل حالت میں امریکہ تک کیسے پہنچا، اس کے اثرات کیا نکلیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہنچانے والوں کو ٹانگ دینا چاہیے، ان پہ پتہ نہیں غداری کے مقدمے درج ہونے چاہیے، کس نے پہنچایا ہے، کیسے پہنچا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور ایک دفعہ پھر یہ ایشو زندہ ہو گیا، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ دو بہت ہی امپورٹنٹ ایشوز ہیں، میں چاہوں گا کہ آج کے پروگرام میں اس پہ بھی ہم فوکس کریں۔ حیران کن طور پہ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے افسران جتنا ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں، انہوں نے مثال دی ہے کہ 1200 ارب روپیہ اگر اکٹھا کیا ہے تو 1200 ارب روپیہ ساتھ وہ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف صاحب جو وزیر دفاع ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ سگریٹ کے اوپر 60% ٹیکس گورنمنٹ کو نہیں دیا جاتا اور یہ چور لے جاتے ہیں، اور یہ سارے چور وہ ہیں جس میں بیشتر اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ماضی کے اندر بھی اور آج بھی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چور چلتے 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 میرے حلقے کی تحصیل ڈسکا تک پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، یہ خواجہ آصف صاحب کس کو مطالبہ کر رہے ہیں؟ خود اقتدار میں ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب بھی اقتدار میں ہیں، یہ کس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، کس کو مطالبہ کر رہے ہیں، کس کو سنا رہے ہیں، اس پہ یقینی طور پہ ہم بات کریں گے۔ سینیٹر طلعت محمود وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایف بی آر کے ایک سابق ممبر ہیں آئی ٹی، اس کے اثاثے 50 ارب ہیں۔ اچھا، شبر زیدی صاحب جو سابق چیئرمین خود بھی ایف بی آر کے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر ایک بوجھ بن گیا ہے۔ 15,000 لوگ ایف بی آر میں بھرتی کیے گئے ہیں، جس میں 2,000 ایسے لوگ ہیں جو ٹائپسٹ ہیں، اور وہ کوئی کام نہیں کرتے سوائے رشوت لینے کے اور ٹوٹی کرنے کے اور لوگوں کے مخبر بننے کے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر عشرت حسین ایک بڑا نام ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے بیشتر افسران ہیں جن کے 100 ملین ڈالر کے اثاثے ہیں۔ سمجھ سے باہر ہے، پورا ٹویٹر بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آئل کی پرائسز جو ہیں نا وہ آگے بڑھیں گی اور 600 سے 700 تک یہ چلی جائیں گی۔ لیویز میں اضافہ ہوگا بڑا خوفناک حد تک، اور آئی ایم ایف نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ لیویز کو 1700 ارب تک لے جایا جائے، اور یہ نیکسٹ ایئر کا ٹارگٹ دیا گیا ہے۔ بجلی گیس کی قیمتیں میں مسلسل اضافہ ہوگا، اور اگلے سال کا جو ٹارگٹ ہے مزید 15,267 ارب روپے 15,267 ارب روپے دیا گیا ہے یہ آئی ایم ایف کی طرف سے۔ 403 ارب روپے کے اضافی ٹیکس کا بھی امکان ہے۔ جو ان کا مہینہ آنے کو ہے، ٹیکس کے دن شروع ہو گئے ہیں، کس طرح لوگوں سے ٹیکس لیا جا رہا ہے گن پوائنٹ کے اوپر، اور یہ کیا نظام ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ پروگرام کے آخری حصے میں بہت ہی ایک تکلیف دہ ٹاپک ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد میں، صرف اسلام آباد شہر کی بات ہو رہی ہے، 300 یومیہ خلا کے کیسز دائر ہو رہے ہیں فیملی کورٹس میں، یومیہ ایک دن میں 300 کیسز، یعنی ایک سال میں، رواں سال میں 45,000 کیس درج ہو چکے ہیں اسلام آباد کی کورٹس کے اندر۔ اور یہ ایک سماجی رویے، کس رویے کی نشاندہی ہو رہی ہے، یعنی اسلام آباد میں روزانہ 30 سے زائد جوڑے کورٹ میرج کر رہے ہیں، اور خلا کی درخواستیں دائر کرنے والوں میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑوں کی اکثریت ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک ٹاپک ہے جو ہمارے معاشرتی رویے کی عکاسی کر رہا ہے، تو اس پہ بھی یقینی طور پہ بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، جناب فردوس شمیم نقوی صاحب، پی ٹی اے کے سینئر رہنما ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ نوید الہی صاحب، آپ دانشور ہیں، ممتاز لخاری ہیں، ایک بڑے ادارے کے ڈین ہیں، آپ ان کی گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، سینئر رہنما ہیں۔ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ قادر خان مندوخیل صاحب،
آپ سے سر آغاز کرتے ہوئے سائفر سے ہی ہم آغاز کر لیتے ہیں. سائفر کی دوبارہ ایشو زندہ ہو گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ سائفر کیسے پہنچا اور جنہوں نے پہنچایا ان کو سزائے موت اور غداری کی سزا پتہ نہیں کیا کیا دے دینی چاہیے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے, یہ کیسے پہنچا اور اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے؟ دوبارہ سے مسئلہ زندہ ہو گیا. جی جیسے آپ نے بتایا نا کہ جون کی آمد ہے سر, اور ٹیکس وغیرہ کی جو ہے نا وہ تیاری شروع ہو گئی ہے سر. اسی طرح سیاسی اکھاڑے کا بھی ٹائم آنے کو پہنچ گیا. اچھا, 28ویں ترمیم اس کا ٹائٹل ہے. تو یہ اس طرح ایشوز آپ کو صرف ایک نہیں گا, ابھی آنے والے دن آپ کو بہت ساری یہ پنکی منکی ٹائپ کی کیسز اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے نمودار ہو جائیں گے. آپ نے خود ہی کہا نا کہ جون کی آمد ہے اور ٹیکس کی لگان ہے. اس طرح میں کہوں گا 28ویں ترمیم کی آمد ہے, سیاسی اکھاڑا جو ہے نا وہ کھلنے کی آمد ہے. یقیناً میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عوام کی طرف اگر آپ دیکھ لیں, روزانہ آج بھی پنجاب میں خودکشی کرتے ہیں لوگ. آج بھی جو رپورٹ ہوتے جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ الگ ہے. اور پھر یہ آپ نے اسلام آباد کی جو صورتحال بتایا ہے وہاں پہ, یہ تو ایک عام سی بات ہو گئی ہے, کیونکہ جب آپ کے نوجوان بے لگام ہو جاتے ہیں اور یہ پنکی ٹائپ کی اسمگلر اور منشیات فروش کی رسائی ہر کالج اور اسکول تک پہنچ جاتی ہے, تو پھر یہ 300 طلاقیں اور 45,000 طلاقیں اور یہ ساری چیزیں تو پھر معاشرے کا حصہ بنتا ہے اس میں, اور نوجوان جتنے مرتے ہیں وہ ایک الگ ہے. سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کا, جیسے آپ نے ایف بی آر کی بات کی, میں یہ کہوں گا کہ 1000 گاڑیاں تو ابھی حال ہی میں ایف بی آر کو دی تھی. آپ کو یاد ہے کہ نئی 0 میٹر گاڑیاں آپ کو بھی روڈ پہ چلتی ہوئی, بڑا بڑا موٹا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ایف بی آر. آپ مجھے بتاؤ, یہ لوٹیروں کو پہلے وہ لوٹ رہے تھے ملک کو, آپ نے جا کے 1000 گاڑیاں بھی دے دی ان کو. اور ابھی آپ نے خود بتایا کہ رانا ثناءاللہ یا خواجہ صاحب نے کہا کہ 1200 اکٹھے کرتے. برگیڈی صاحب انہوں نے سارے ایشوز کو ذرا اکٹھا شروع کر لیا. میں چاہوں گا کہ ون بائی ون ہم اس پہ بات کریں. سائفر پہ آپ ذرا اپنا انپٹ دیجئے کہ یہ معاملہ پھر زندہ ہو گیا, اس کے کیا امپیکٹ کیا ہوگا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار بھائی. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی. اچھا جی, پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ کہ بڑے عرصے کے بعد ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں جس میں یہ ایران اور امریکہ اور یہ تمام معاملات نہیں ہے. بھائی میں تو بول کے جو ہے وہ بھی تھک گیا تھا, تو آئی ایم گلیڈ کہ آج آپ نے جو چوائس آف آپ کے ہیں اپنا سبجیکٹس, میں بہت اس سے محظوظ ہوا. آئی لائک اٹ. پہلی بات یہ ہے کہ 3 دن سے پنکی کر کے میں تھک گیا تھا. آئی ایم سو ہیپی کہ آج چلو ایک نیا سبجیکٹ نے سوشل میڈیا پہ آگ لگاتی ہے, یہ سائفر والی. دیکھیں بات بڑی کلیئر ہے. سائفر کا رنگ پیلا ہو, نیلا ہو, سفید ہو, یہ ایک تاریخ کا حصہ بن چکا ہوا ہے. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ سائفر کا کیس دوبارہ کھلے گا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا, تو آرٹیکل 5, آرٹیکل 6, آرٹیکل 7, بھائی جان یہ بات ختم ہوگی, ماضی کا حصہ ہے, آگے چلیں. ہاں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ سائفر کے بارے میں حقیقت ہے. نمبر 1 یہ کہ پاکستان کی قومی سلامتی کمیٹی نے, مجھے یاد ہے 2 مرتبہ اس کے سیشن ہوئے تھے, ٹاپ پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھی تھی جو ہمیشہ کمپوزیشن ہے ہماری NSC نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی. تو اس میں دونوں دفعہ یہ ہوا تھا اور یہ پارلیمنٹ میں بھی ڈسکس ہوا تھا کہ جناب یہ ایک سائفر ایک حقیقت ہے, سائفر ایک بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں, اور تیسرا کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ ڈیمارش ہونا چاہیے, اور پھر باقاعدہ پاکستان کے فورن آفس نے ڈیمارش کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اب اس کی کوئی حقیقت نہیں, کوئی ویلیو نہیں. ایک گڑے مردے کھولنا, اس سے کچھ نہیں ہونا. یہ 1-2 دن کے بعد سائفر جو ہے ختم ہو جائے گا, اور پھر یا کوئی پنکی دوبارہ آ جائے گی یا کوئی اور سبجیکٹ دوبارہ آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے برگیڈی صاحب. لہذا جی برگیڈی صاحب شارٹ ہی اس پہ ذرا کر کے دوبارہ پھر دونوں ایشو جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں اس پہ آتے ہیں. نوید علائی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے سائفر کے معاملے کو بہت ہی زیادہ اہمیت دے دی گئی ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ آرٹیکل 6 سے لگایا جائے. کوئی کہتا ہے کہ علیمہ خان نے بھیجا ہے, کوئی کہتا ہے کہ کسی نے بھیجا ہے, اور یہ وہاں تک کیسے چلا گیا. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو, یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سائفر ہے یہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے,
اور کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ کے گم ہونے کا طریقہ انکوائری کا طریقہ کار طے ہے سیکریٹریٹ مینول میں کہ اگر کوئی کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ہے چاہے وہ کانفیڈینشیل ہے یا سیکرٹ ہے یا ٹاپ سیکرٹ ہے اس کو اس کے مطابق ہی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. اس میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو انکوائری ہو. لیکن یہ جو سائفر جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تو جو کنٹینٹ ہے وہ بھی پبلکلی بتا دیے گئے تھے اور گم بھی ہو گیا تھا. ان میں سے ایک جو ہے گم ہو گیا اور نہیں ملا. تو میرا خیال ہے انکوائری تو یہ ہو جانی چاہیے فار دا سیک آف دا فائلز کے کیا ہوا تاکہ آئندہ کے لیے ایسی چیزیں نہ ہوں. لیکن جو آپ یہ بات ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب کی کہ یہ ایک جو ہے دوبارہ اس کو چلا جا رہا ہے جس کی اس طرح کی اہمیت نہیں ہے. صرف اپنے آفیشیل پرپس کے لیے اس کی انکوائری کو ہولڈ کر کے اور وہ اس کو رکھ لینا چاہیے. اور چونکہ آپ دیکھیے کہ جس طرح کی اگر آپ اس موقع پہ آپ اس کو نہیں کریں گے تو آئندہ کے لیے بھی آپ کے جو کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹس ہیں وہ اس طرح لیک ہوتے رہیں گے یا چوری ہوتے رہیں گے اور یا مس یوز اور ابیوز ہوتے رہیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک یہ کاروائی کرنا ضروری ہے. نقوی صاحب، نوید علائچ صاحب کا چونکہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک انٹیلیجنس ادارے سے وابستہ رہے ہیں، انکوائریز کرنا، یہ وہ ساری چیزیں ان کا ہاتھوں سے چیزیں گزرتی رہی ہیں. بریگیڈیئر صاحب کا بھی بیک گراؤنڈ ہے، تو آپ اس کو سیکنڈ کریں گے کہ اس طرح ڈاکومنٹ کا غائب ہو جانا یا کر دیا جانا یہ کوئی مناسب روایت ہے؟ میں اس سائفر کے ڈسکلوجر پر کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں. کریں جی، کریں. بسم اللہ. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے کنٹینٹ جو آئے ہیں وہ درست ہیں یا غلط ہیں. اچھا، اگر یہ کنٹینٹ درست ہے تو اس کے اندر ایک بڑے واضح طور پہ ہے کہ ایک فورن پاور نے ہمارے ہاں کی لوکل فورسز کو ڈکٹیٹ کیا کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو ادروائز فیس دا کانسیکوینس. اگر یہ حکومت نہیں ہٹتی تو یہ کہا جاتا کہ ہمارے ہاں کے جتنے لوگوں کو وہ ایڈریس تھا they took a bold stance and they said go to hell. Absolutely not. لیکن اگر وہی ہو جائے جو اس نے کہا تھا تو ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے سے کم کیا. اب اس کے اندر ایک اور تاریخی پہلو آ جاتا ہے. اس پہ تو بڑی ڈیٹیل چونکہ 2 سالوں سے اسی پہ چیزیں چل رہی ہیں، انکوائری چل رہی مجھے بیانیہ مکمل کرنے دیجئے. لیکن اب جو اب ایشو کھڑا ہوا ہے وہ ہے کہ یہ ڈاکومنٹ غائب کیسے ہوا، امریکہ کیسے پہنچا؟ نہیں سر، یہ قصہ نہیں ہے. میرے نزدیک تو یہ کہ قاسم خان سور کی رولنگ صحیح تھی. ٹھیک ہے کہ یہ سازش ہے اور اس کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا. اور جن لوگوں نے اس کے اوپر دیا ہے وہ اگر یہ نہیں نتیجے پہ آتے کہ یہ سازش کی گئی ہے تو اس کی انکوائری کی جائے کہ پہلے سازش تھی کہ نہیں تھی. ٹھیک ہے، یہ پھر آپ جو بات کہہ رہے ہیں اور جو نوید صاحب نے کی اور جو بریگیڈیئر صاحب نے کی، تینوں میں صداقت ہے. یہ ہماری قومی سیکرٹس کے ڈاکومنٹ ہیں. They cannot be treated lightly by any party or any individual. بالکل یہ ڈاکومنٹس کی پریزرویشن ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے جو امپورٹنٹ عہدوں پہ. جی بالکل ٹھیک ہے نقوی صاحب، بالکل آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا اس پہ. میں اجازت دیں تو آگے دوسرے ایشو کی طرف بڑھیں. پہلے نامکمل بات رہ گئی تھی قادر خان مندوخیل صاحب آپ کی. مندوخیل صاحب، ہم ٹیکس کو اگر شروع کر لیں، ٹیکس کے معاملے میں پہلے میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں. سینیٹر طلحہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک ممبر آئی ٹی ایف بی آر 50 ارب روپے کے اثاثے ہیں ان کے. پھر شبر زیدی صاحب کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں. پھر ڈاکٹر عشرت حسین کہہ رہے ہیں ملین ڈالر کے افسروں کے اثاثے ہیں. یہ اگر ایف بی آر کی نااہلی ہے تو اس کی سزا اس قوم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ لیویز کے نام پہ، ٹیکس کے نام پہ، یہ لوگوں کی جیبوں سے جس طرح پیسہ نکلوایا جا رہا ہے اور وہ بدقسمتی سے پیسہ جا کہاں رہا ہے، خرچ کس پہ ہو رہا ہے، عام آدمی یقین کریں کہ اس پہ تو ہل کے رہ گیا. دیکھیں جی بات بڑی کلیئر ہے. یہ ایف بی آر ہو جائے یا اور ایسے ادارے ہو جائیں جو کہ ٹیکس کلیکشن میں انوالوڈ ہیں، ہماری اکانومی میں ان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے، تو وہاں پہ یہ تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. یہ تو ہم کتنے دہائیوں سے سن رہے کہ یہاں تو بڑی میسو کرپشن ہوتی ہے. اور اب تو یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ یہ بیوروکریسی میں خاص کر اس طرح کے جو ادارے ہیں وہ ان کے آپ اگر ایسٹس دیکھیں
تو کسی کے ایسٹس آپ کو پورچوگل میں ملیں گے, کسی کے ایسٹس وہ آپ کو اسپین میں ملیں گے, بیکاز اوور دا ایئر اوور دا ڈیکیڈ انہوں نے بہت لوٹ مار تو کی ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور بالکل یہ مندو خیر صاحب نے صحیح بھی فرمایا تھا کہ چند مہینے پہلے تو ان کو اپنا ٹیکس کلیکشن بہتر کرنے کے لیے 1000 لیٹسٹ ٹویوٹا کرولا گاڑیاں بھی جو ہیں وہ ان کو دی گئی تھی. بٹ دا پوائنٹ ہے کہ ہم جو مرضی کر دیں, جب تک آپ ایک روتھلیس بروٹل قسم کا احتساب نہیں کریں گے, آپ لوگوں کو او ایس ٹی بنا دیں گے, آپ لوگوں کو سسپینڈ کر دیں گے, آپ ان کو دوسرے ڈپارٹمنٹ میں لے جائیں گے, تو مجھے بتائیں کہ کیا وہ حل ہے؟ برگیڈ صاحب ابھی چیئرمین اے پی آر کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن ملی ہے بسال صاحب کو. بھائی یہاں کہاں سزا مل رہی ہے, کہاں پہ کسی سے پوچھا جا رہا ہے؟ اور دوسری طرف میں حیران ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں, وہ کس کو مطالبہ کر رہے ہیں؟ خواجہ آصف صاحب کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ خود گورنمنٹ کے اندر ہیں, وہ ایکشن کیوں نہیں لے رہے؟ ہاں یہ تو میں بھی یہی حیران ہوں کہ بھائی آپ کی حکومت ہے, آپ کا کام ہے گورننس, آپ کا معاملہ ہے. اب ہر چیز میں آپ کہیں گے جی وہ فوج جا کے انکوائری کرے, فوج والیوم 10 بنائے, وہ جی آئی ٹی بنے. پھر یہ بھائی کوئی آپ جی آئی ٹی خود بھی آپ بنا سکتے ہیں, خود بھی آپ لوگوں کو راتوں رات پکڑ سکتے ہیں, خود بھی آپ لوگوں کے خلاف کیسز جو انسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہو رہی. میں آپ کو آج ایک پریڈکشن دیتا ہوں, آپ دیکھیں کہ نہ صرف ایف بی آر, ہماری یہ جو پولیس کے ادارے, کہا جاتا ہے کہ 9 مئی کے بعد میں لاہور کے والے سے بات کروں, جو ہمیں لاہور کے لوگ بتاتے ہیں, ریل اسٹیٹ کے لوگ بتاتے ہیں, میں نام تو ظاہری بات نہیں لے سکتا ہوں, آپ نے بھی یہ خبر سنی ہوگی, اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, بہت زیادہ آپ ویل انفارمڈ ہیں کہ کیسے جناب ہمارے کچھ اہلکار جو ہیں وہ اس لوگوں کی پکڑ دھکڑ میں انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں روپے بنا لیے. نمبر 1. دوسرا ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں, یہ جو پیرا فورس ہے, اب تو آج حکومت بھی مان گئی ہے, پنجاب گورنمنٹ, انہوں نے بھی ایک اندر ادارہ بنا دیا اکاؤنٹیبلٹی کا یا اوور سائٹ کا, کہ بھائی یہ پیرا فورس کو دیکھو یہ کر کے رہے ہیں. اور جو خبریں آ رہی ہیں میں آپ کو بتاؤں, یہ پیرا فورس کا بھی کام ہے انفورسمنٹ کا, لیکن انفورسمنٹ کے نام پہ اگر آپ مال بنانا شروع کر دیں, آپ ریڈی والے سے 5000 روپے پر ریڈی لیں, تو مجھے بتائیں کل کو آپ کو بھی خبریں ملیں گی اس سال کے آخر تک کہ جناب دبئی میں یہ آگے پیچھے پیرا والے جو سپاہی ہیں, اہلکار ہیں, ان کی بھی پراپرٹیاں کھل گئی ہیں. بھائی دیکھو ریاست ہر رسپانسبلٹی ہے, سیاست کو چھوڑیں, سیاست اپنی جگہ پہ, جب تک ریاست اپنے اور ریاست کے ادارے اور پروونشل گورنمنٹ وہ اپنا کام نہیں کریں گے, تو مجھے بتائیں پھر معاملہ کیسے چلے گا؟ اب آئی پی پی کو کہا جا رہا ہے کتنا 2000 ارب, آئی ایم ایف کہہ رہی ہے نہیں جی آپ یہ آئی پی پی کے اوپر ہمیں پریزنٹیشن دیں, آئی پی پی کے جو واجبات ہیں وہ 300 ارب تک لے کے آئیں, اس میں کمی لے کے آئیں. اب جتنا پیسہ کلیکٹ ہو رہا بل تو آئی پی پیز میں جا رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر یہ معاملہ کون سارٹ آؤٹ کرے گا؟ میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ پھر کچھ لوگوں کو حرکت میں آنا چاہیے, اور حرکت میں آئیں تاکہ ایک کلین سویپ ہو. سوری میرے جو بڑے محترم پولیٹیشین ہیں وہ شاید اس سے میں ایگری نہ کریں, لیکن یہ ذمہ داری جمہوریت میں, واٹ ایور کائنڈ آف جمہوریت ہے پاکستان میں, احتساب تو جمہوریت کا پلر ہوتا ہے جی. اور دوسرا میں ایک بات کہہ دوں, وہ جو جی آئی ٹی بنی تھی وہ کیا کمال کی جی آئی ٹی تھی. اب لوگ پوچھ رہے کہ یار وہ جو والیوم 10 تھا وہ کدھر گیا؟ سو دیکھیں بہت کچھ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں, ریاست ہیز ٹو ٹیک این ایکشن, فرم ایکشن. اچھا برگیڈ صاحب آپ پیرا فورس کی بات کر رہے ہیں, یہاں پہ صرف فیصل آباد میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, صاف ستھرا پنجاب, وہاں پہ یقین کریں کہ جو انہوں نے حشر کیا ہے اور جو نئے وہاں پہ نئے ایم ڈی وہاں پہ لگے ہیں, اس نے جا کے چیک کرنا شروع کیا تو پتہ چلا ہے کہ روزانہ 60 کروڑ مہینے کا ان کا بل تھا, روزانہ 1 کروڑ روپیہ نجائز بلنگ, فج بلنگ کے نام پہ ڈیلی 1 کروڑ روپیہ وہ لیتے تھے. یعنی رشوت کا لیول دیکھیں کہ ایک چھوٹا سے ایک جگہ پہ ایک چھوٹے پروجیکٹ میں یعنی 30 دنوں میں 30 کروڑ روپیہ جاتا تھا ان کی جیب میں, اور اس پہ 1 بلینز کا انہوں نے ڈال کے ان لوگوں کو پکڑا, اندر کیا. آئی پی پیز کا دیکھ لیں, پھر یہ اے پی آر کا دیکھ لیں, پھر جو ٹیکسیشن جس طرح سے ہو رہی ہے اس کو دیکھ لیں. نوید علائی صاحب, یہ کرپشن کا گورننس کے معاملے میں کتنا بڑا عمل دخل ہے؟ اگر یہ ٹیکسیشن کا معاملہ اسی طرح, آپ بھی ٹیکس پیئر ہیں, آپ تھرو آؤٹ ٹیکس دے رہے ہیں میرے خیال میں بہت عرصے سے, اور ہم بھی ٹیکس پیئر ہیں,
ہم صبح اٹھتے ہیں چائے کے کپ سے لے کے بسکٹ تک، ناشتے تک، ڈبل روٹی سے لے کے پیٹرول، ہر چیز سارا دن ٹیکس ٹیکس ٹیکس، اتنا زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں، اور ریاست جواب میں کیا دے رہی ہے؟ نہ آپ کی ایجوکیشن ہے، نہ ہیلتھ ہے، نہ سیکیورٹی ہے، باقی چیزیں تو آپ کے سامنے ہی ہیں. تو یہ نظام کیسے چلے گا سر؟ یہ جو ٹیکس کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ تو سیلریڈ کلاس ہے، جن کا سورس پہ ہی ٹیکس کٹ جاتا ہے. ایسے ہی تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کرپشن ریمپنٹ ہے یہاں پہ، ہر ادارے میں ہے. ابھی یہ بات جو ہے ایف بی آر کے حوالے سے اس لیے اٹھ گئی کہ بجٹ قریب ہے اور اس پہ ٹیکس پہ بات ہو رہی ہے، ورنہ یہ رشوت کا عالم تو تمام اداروں میں موجود ہے. اور اس کو دیکھیں کنٹرول کرنا اگرچہ ایک بڑا یہ ایک بیماری ہے، لیکن اس کو کنٹرول کرنے کے میکنزم موجود ہیں اداروں سے لے کے نیب تک، جس کو آپ نے جس کے دانت نکال دیے ہیں. آپ کے جو سول سرونٹ کے رولز ہیں، ڈسپلن ایفیشنسی رولز ہیں، ان پہ ہی آپ عمل کر لیں. آپ دیکھیے کہ آپ نے بہت بڑے بتایا کہ اتنے ملینز کا، اتنے بلینز کا ایسٹس ہیں. لیونگ بیونڈ مینز جو ہے وہ بھی کاگنیزیبل ہے، اس پہ بھی آپ ہاتھ ڈال سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ میری تنخواہ اتنی ہے اور میرا رہن سہن ایسا ہے جیسے میں کوئی ملینز کما رہا ہوں، تو اس پہ بھی میری وہ ابھی دیکھیے ایف بی آر میں بھی میرے علم میں ہے کہ 2-3 بہت بڑے جو اسکینڈل تھے ان کے اوپر پرائم منسٹر کی طرف سے انکوائریز کو آرڈر کیا گیا، جس میں آئی بی کا نمائندہ بھی، ایف آئی اے کا نمائندہ بھی تھے، ایکسپرٹ بھی تھے، جنہوں نے اس چیزوں کو ڈھونڈ بھی لیا. لیکن آگے اس کا کیا بنا یہ کچھ پتہ نہیں ہے، وہ فائلوں میں ہی دب جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے صرف بات جو ہے وہ ول کی ہے. اگر ول ہو کہ آپ نے کرپشن کو کلا کما کرنا ہے تو تمام اس کے لیے لاز اور سسٹم موجود ہیں. ٹھیک وہ ہے. ود ان منتھس جو ہے آپ اس پہ قابو پا سکتے ہیں، اور اس کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لگے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.